مگر اس کی اجازت کے بعد۔ تو اس میں اصل میں بت پرستوں کا رد ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کا انکار فرمایا۔ مطلقاً شفاعت کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے، اسی لیے الا من بعد اذنہ کے الفاظ آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے پاس سے کسی کو شفاعت کے لیے متعین کر لیں کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا تو ضروری نہیں کہ وہ شفاعت کر بھی سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اجازت مرحمت فرمائے گا تو وہ شفاعت کرے گا۔ جیسے کفار نے اپنا ایک معیار بنا لیا تھا کہ یہ بت جن کے ہم عبادات کر رہے ہیں ہم سے خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، ان کا رد کر دیا گیا۔ اور جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا، اجازت عطا فرمائی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی چونکہ اجازت سے ہوگی لہٰذا اس کی کوئی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام بھی آئیں گے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، نیک مومنین، پھر مومنات۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اسی طرح قرآن عظیم کے بارے میں ہے کہ قرآن عظیم شفاعت کرے گا، اور اسی طریقے سے بعض صورتوں کے بارے میں ہے کہ یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے بندے کی شفاعت کریں گی، تو یہ مختلف چیزیں ہماری سفارش کریں گی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی اور ان کے سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، تو ایک جہنمی آگے بڑھ کر اس جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا کہ بھائی کیا تو مجھے پہچانتا ہے، میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں تو تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ وہ کہے گا یاد کرو کہ فلاں وقت دنیا میں نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس جنتی کو بھی یاد آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد آیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ تم اس ایک گلاس پانی کے احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو۔ لہٰذا یہ اس کی بات مانے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی سے فرمائے گا کہ اپنے مسلمان اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ اذن دے گا وہ میدان معاشر میں ضرور شفاعت کرے گا، اور جس کو اذن نہیں دے گا اس سے چاہے آپ لاکھ حسن ظن قائم رکھیں وہ شفاعت نہیں کرے گی۔ تو گویا کہ یہاں شفاعت کا انکار مقصود نہیں بلکہ اپنے مرضی کے مطابق شفیع مقرر کر لینا، جن کو اللہ نے اذن شفاعت نہیں دیا ان کا انکار کرنا مقصود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا کہنا مانو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے، لہٰذا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ یہ ایک تنبیہی کلام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، خود اس نے اعلان فرما دیا تو اب تمہیں چاہیے کہ اس کی عبادت کرو۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم تمام لوگوں کا لوٹنے کا مقام ہے۔ گویا کہ اسی کی طرف تم لوٹو گے بروز قیامت، تمام چاہے مسلمان ہو، کافر و انسان، جن، فرشتے، یہ جانور، جتنی بھی چیزیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ، یعنی یہ لوٹنا اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ کا ہر وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس کے لیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لہذا ضرور ہم میدان محشر میں ایک دن جمع ہوں گے۔ اور یہ اسلامی عقیدہ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اس وقت روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے کافر ہوں گے، اور ان کفار پر 40 برس اس طرح گزر چکے ہوں گے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لہذا کم سے کم عمر کا جو کافر ہوگا اس کی عمر 40 سال کی ہی ہوگی۔ پھر ان پر یعنی اس سے زیادہ عمر کے ہو سکتے ہیں، کم از کم 40 سال کی عمر کے ہوں گے۔ پھر ان پر حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، یہ سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ پھر جب وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس وقت پھر سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اٹھیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ سب سے پہلے صحیح احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی، آپ باہر تشریف لائیں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ اس طرح تھام کر حضرت ابوبکر سیدھی جانب ہوں گے، عمر فاروق الٹی جانب ہوں گے، آپ چلیں گے تو پھر جنت البقیع جو مدینہ منورہ کے قبرستان والے ہیں وہ سب باہر نکلیں گے، پھر اس کے بعد جو مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے جنت المعلا وہ سب کے سب باہر آئیں گے، اور پھر یہ قافلہ گویا کہ چلے گا۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر فنا کے بعد دوبارہ لوٹائے گا، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پھر جب انسان فنا ہو جائے گا وقتی طور پر اس پہ فنا قائم ہوگی، دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں یعنی زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں ان کو لے کر آئے گا۔ تو اس سے یہ کفار کا رد مقصود ہے جو دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مٹی میں مل جائے، اس کا بدن ختم ہو جائے، ہم اپنے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مرتے ہیں، پھر ہم انہیں پھینک دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گلتے سڑتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل فنا ہو جاتے ہیں، صرف کچھ ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، باقی سب ان کے گوشت پوشت مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس مٹی کو گوشت بنائے گا، پھر اس پہ کھال چڑھائے گا اور دوبارہ انسان زندہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آسان سے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی کہ جو پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ حالانکہ پہلی مرتبہ بنانا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی نمونہ ہی موجود نہیں ہوتا، اس وقت نیا گوشت پیدا کرنا، کھال، پھر پورے جسمانی اعضاء بنانا زیادہ مشکل ہے بمقابلہ دوسری مرتبہ کے، کہ دوسری مرتبہ میں تو یہ تمام چیزیں بن چکی ہیں، وقتی طور پر ہم پر فنا طاری ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے بنائے گا، تو یہ بنانا تو آسان ہے، لہذا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ دوبارہ جو لوٹانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد ایک بیان فرمایا کہ دوبارہ کیوں لوٹایا جائے گا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ساتھ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے گرم پانی ہے، یعنی شراب پینے کا ایک مشروب ہے، شراب بمانے مشروب، من حمیم گرم پانی سے ایک مشروب ہوگا، وعذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ لوٹائے جانے کے مقاصد بیان فرمائے کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اسباب ہدایات تمام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوئے، ایمان کی سعادت حاصل نہیں کی، انہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے جو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان آیات کے ظاہر پر ایمان لے کر آئے۔ بعض جو ضرورت سے زیادہ جن کو ذہین کہا جاتا ہے، انہوں نے ان آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور درجات دنیا میں عطا فرما دے گا، جو برے عمل کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، انسان مرتد ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی واضح آیات کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر و مرتد ہو جاتا ہے، اس کے سابقہ زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ صاحب نکاح ہے یعنی شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ تجدید ایمان کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے مسلمان ہوگا ورنہ کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن کی ان آیات کے ظاہر پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔ آخرت ضرور ہوگی، ہم وہاں پہنچیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر کافر جہنم میں جائیں گے اور مسلمان مومن جنت میں داخل ہوں گے جہاں پر انہیں نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء یعنی جگمگاتا ہوا، والقمر نورا اور قمر کو نور بنایا، روشن چمکتا ہوا بنایا،
وَقَدَّرَهُ منازلہ، اور اس کے لیے منازل مقرر کی، یعنی چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر منازل مقرر کی۔ منازل سے مراد ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے شروع کے مہینے میں، تو وہ ایک جس مقام پر ایک دو دن ٹھہرتا ہے، یعنی ایک دو دن ایک ہی حالت میں نظر آتا ہے، وہ گویا کہ اس کی ایک منزل ہے۔ پھر یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ایک دو دن اسی حالت میں رہتا ہے، تو گویا کہ دوسری منزل ہے۔ اس طرح علماء نے فرمایا کہ 28 چاند کی منزلیں ہوتی ہیں، جن میں یہ آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ پھر غروب ہو جاتا ہے۔ عموماً ہمارے 30 دن ہوتے ہیں مہینے کے، تو ایک دو دن یہ چھپا ہوتا ہے، باقی 28 منازل کو طے کرتا ہے، اور 28 منازل کو 12 برجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جو ڈھائی منزلیں ہیں، اس کے بعد جو ایک مقام ہوتا ہے اس کو ایک برج کہا جاتا ہے۔ اس طرح 12 برج ہوتے ہیں اور 28 کل منازل ہوتی ہیں، اور چاند آہستہ آہستہ محو سفر ہو کر پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی طرح اس کے یہ سرکولیشن چلتی رہتی ہے۔ اور پھر اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی منازل کیوں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب کر سکو اور اپنے دیگر حساب و کتاب کر سکو، جیسے عدت کے مسائل ہیں یا روزے کے مسائل ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کا مسئلہ ہے، یہ چاند کے اوپر موقوف رکھا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منازل اس لیے طے کر دیں تاکہ تم چاند کو دیکھ کر اس کا اندازہ کر کے ان ایام کے جو مطلب عدت کے ہیں یا حج کے ایام ہیں، ان کا حساب و کتاب کر سکو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاند کا اس طرح گردش کرنا یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ہمارے حساب و کتاب کے لیے ہے، لہذا چاند سے یہ حساب و کتاب کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اس کے مقاصد میں یہ مقصد بیان فرمایا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حق کے سوا اور کچھ نہیں بنایا، یعنی یہ بالکل حق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، بنایا، اور یہ حق کے ساتھ ہے، اس کو یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، اس سے حساب و کتاب کرنا ضرور چاہیے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے صاحب علم قوم کے لیے۔ صاحب علم سے مراد جو غور و تفکر کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر قوم کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور قرآن پاک میں ان کا جو غور و تفکر ہے وہ بھی اپنی علمی صلاحیت اور ذہنی وسعت کے مطابق ہوگا۔ عام عوام جو ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات پر غور و تفکر کی صلاحیت رکھتی ہے کہ جو جنت سے متعلق ہیں، دوزخ سے متعلق عذابات، انعامات، پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات، یہ عام آدمی بھی ان پہ غور و تفکر کر کے ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے، تو عوام کو اسی تک غور و تفکر کی اجازت ہوگی۔ پھر اگلا درجہ علماء کا آتا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں۔ یقینی سی بات اگر کسی شخص نے قرآن کے احکامات کو نہیں پڑھا ہوا، اس نے اسلامی علوم حاصل نہیں کیے ہوئے، اسے فقہ نہیں آتی، اصول فقہ نہیں ہے، اصول حدیث وغیرہ اس کو نہیں معلوم، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے، اور تفسیر حدیث کو جاننے کے لیے یہ تمام علوم بھی ضروری ہیں، اسی طرح قرآن کو جاننے کے لیے علم تفسیر وغیرہ ضروری ہے۔ تو ایک عوام الناس جس نے یہ علوم پڑھے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عام شخص کو ان 500 آیات میں غور و تفکر کی دعوت دے؟ لہٰذا وہ تو اس کے مکلف ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو عوام کو مکلف صرف ان آیات پر غور و تفکر کا بنایا گیا ہے کہ جن پر غور و تفکر کی ان میں صلاحیت ہے، اور وہ اپنی علمی ذہنی وسعت کے مطابق ان میں غور و تفکر کر سکتے ہیں۔ باقی جو احکام سے متعلق ہیں یا مشکل آیات ہیں، آیات مؤولہ جن کو کہتے ہیں، جن میں بغیر علوم دینیہ کے حصول کے غور و تفکر تو بڑے بڑے مجتہدین نہیں کر سکتے ہیں، ان کا عوام کو مکلف نہیں بنایا۔ یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ جب بعض حضرات یہ آج کل کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی قرآن بالکل آسان ہے، سب کو اس میں غور و تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ بالکل دعوت دی گئی ہے، لیکن جیسے ہم نے تقسیم کی کہ ہر شخص کو ہر آیت میں غور و تفکر کی دعوت نہیں دی گئی، بلکہ اسی آیت میں وہ غور و تفکر کر سکتا ہے جہاں تک اس کی ذہنی رسائی ہو سکے اور اس کی علمی وسعت اسے اجازت دے۔ جس نے بالکل دین کی الف ب بھی نہیں پڑھی، اسے اگر آپ اس بات کا مکلف بنائیں گے کہ آپ احکامات سے متعلقہ 500 آیات پر غور و تفکر کر کے مسائل نکال کر ہمیں دکھائیں، تو یقینی سی بات ہے کہ عوام تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر عوام کو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
آگے ارشاد فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں یعنی آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یتقون اس قوم کے لیے جو تقوی رکھتی ہے، ڈر اور پرہیزگاری رکھتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رات کا آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کے اندر پیدا کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں، اور اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں، اور اخروی امور سے متعلق نشانیاں، اور اسلام کے حق ہونے کی نشانیاں، جس کی نشاندہی انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی تقریباً 6 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 6ٹھی آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں یعنی تبدیل ہونے میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمایا، ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اور ڈر رکھتی ہے۔ تو گویا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان زمین و آسمان میں موجودہ اشیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلیل بناتے ہوئے ان پر غور و تفکر کرنا، یہ صرف متقین، ڈر رکھنے والے پرہیزگار لوگوں کو ہی سعادت حاصل ہوگی۔ اور عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو واقعی ان چیزوں پہ غور و تفکر کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی آخرت کا خوف اور فکر ہوتی ہے، اور جو مسلمان خود غفلت میں گرفتار ہو یا کفار کا معاملہ تو ایک علیحدہ ہی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے آخرت کی طرف تو کیا وہ میلان کریں گے۔ تو ہمیں یقینی سی بات ہے کہ اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ پیدا فرمایا، اس پر غور و تفکر کرنے والی قوم کو متقی قرار دیا، لہٰذا ہمیں اس قوم میں دخول کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں چیزیں پیدا کی انہیں نگاہ عبرت سے دیکھیں، نصیحت کے حصول کی نیت سے ان کے اوپر نظر ڈالیں، اور کوشش حتی الامکان یہی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی عظمت اور قدرت کو اپنے دل میں مزید بڑھائیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں جانور نظر آئیں گے، مختلف قسم کے پرندے نظر آئیں گے، ہر جانور پر، پرندے پر تھوڑا سی نگاہ ڈال کے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح بنایا گیا ہے۔ آپ اونٹ کو دیکھیں، گائے کو، بھینس کو، بکری کو، کتے کو دیکھیں، ہر ایک کی مختلف بناوٹ ہے، ان کے پنجوں کو دیکھیے، ان کے دانتوں کو، ناک، آنکھ، کان وغیرہ، دم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کتنے دلکش اور نفیس انداز سے پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں کو دیکھیں، ہوا کا چلنا، رات کا آنا، دن کا آنا، پھر گرمی، سردی، ٹھنڈک اور حرارت، ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو بہت ہی زیادہ وسعت علمی کی حامل ہے، اس کا علم بہت ہی وسیع ہے کہ ہر چیز کو اس نے بڑے نپے تلے انداز میں پیدا فرمایا۔ اس سے یہ بات ماننے پر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ایک ایسی ذات جو اس کائنات میں اس طرح چیزوں کو پیدا فرما رہی ہے، ان کا انتظام کر رہی ہے، پورا ایک نظام کائنات چلا رہی ہے، تو یقیناً وہ ذات سب سے عظیم ذات ہے۔ جب وہ سب سے عظیم ذات ہے تو اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ اور جب ہم اس اسٹیج پر پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت کرے گا تو اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازم محسوس ہوگا، اور قرآن عظیم کو حق کتاب تسلیم کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے اب آخری شریعت تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ مسلمان ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، بے شک
وہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، جیسے کفار وغیرہ ہیں، اور وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے اور ان کے دل اسی پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ آیات سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ بھی، کہ وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بلکہ وہ ایک ذات میں ہزارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی نشانیاں ہیں۔ ان سے جو غفلت اختیار کرتے ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ نے انجام ان کا بیان فرمایا۔ 4 ان کی خصوصیات، ایک تو یہ کہ یہ ہم سے ملاقات کا یقین ان کو امید نہیں ہے، دوسری یہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، تیسرا کہ اس پہ مطمئن بھی ہو گئے، اور چوتھا ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اور یہ اس زمانے کے کفار کی پوری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اس سبب سے جو کچھ یہ کماتے تھے، جو کچھ یہ برے اعمال کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کی امید نہ رکھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی سے راضی ہو جانا یہ کفار کی ایک صفت ہے، کفار کا ایک طریقہ ہے، ان کی ایک عادت ہے۔ مومن کبھی بھی دنیا کی زندگی سے راضی نہیں ہوگا۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح مطمئن ہو جانا دنیا کی زندگی سے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیا جائے اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا جائے۔ جیسے بدقسمتی سے آج ہم میں سے بھی بعض مسلمانوں میں یہ معاملات ہو گئے کہ ہم دنیا کی زندگی سے راضی ہو چکے ہیں، اس پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی تمام کوششوں، تمام سوچوں، تمام فکروں کا محور دنیاوی ترقی ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی تمنا کی جاتی ہے، خود اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے ہماری تمام کوششیں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی ممنوع بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اچھی کوشش کرے یا دنیا کی ترقی کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے تاکہ مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن ممنوع صورت اس وقت بنے گی کہ جب ان چیزوں میں اتنی مشغولیت بڑھ جائے کہ انسان کو دین سیکھنے کی فرصت نہ ملے، وہ دین کو معمولی سمجھنے لگ جائے، آخرت کو معمولی سمجھے، اس سے بالکل غافل ہو جائے، اسے فراموش کر دے، اور آخرت کی طرف اگر کوئی ہمیں مائل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی گفتگو ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگے۔ یہ غلط رویے ہیں اور یہ کفار کی عادت تھی کہ وہ کفار کے طریقے اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے کہنے کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کی زندگی سے راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا سے راضی ہو جانا، اس کی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا، یہ شدید ناپسند ہے اور اس کو اللہ نے کفار کی عادت قرار دیا ہے۔ اور اس طرح ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ الذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ اور آیات یہاں نشانیوں سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، قرآن عظیم بھی ہے اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن عظیم کو بار بار پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس پر غور و تفکر اپنی علمی قابلیت اور وسعت کے مطابق کرتے رہیں تاکہ غفلت ہم پر طاری نہ ہو۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ کرنا، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، آپ کے معجزات کا تذکرہ کرنا اور آپ کے ان کمالات کو بیان کر کے ان کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات پر دلائل قائم کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہے اور یہ چیز ہمیں کفار کی عادت سے ہٹائے گی۔ اگر کوئی قرآن پہ غور و تفکر نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر توجہ نہیں کرتا، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کا اطاعت کا جذبہ بھی کم ہوگا، غفلت اس میں بہت زیادہ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی کا شکار بھی ہو جائے۔ لہذا ہمیں ان باتوں پہ بہت زیادہ غور و تفکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آگ ہے۔ اس سبب سے جو کچھ یہ دنیا میں کام کرتے تھے یہ اللہ کو شدید ناپسند تھے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہدایت دے گا انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب، ایمان کی وجہ سے۔ تو کہاں ہدایت دے گا؟ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ اعتراض پیدا ہو کہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو ہدایت کے بعد ہی ممکن ہے، تو پھر کون سی ہدایت یہاں مراد ہے؟ یہاں ہدایت سے مراد ہے رہنمائی، اور رہنمائی مقصود یہاں بیان کرنا ہے جنت کی طرف رہنمائی،
کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کا رب انہیں ان کے ایمان کے سبب جنتوں کی طرف راہ دکھائے گا، رہنمائی فرمائے گا۔ اسی لیے اگلا کلام دیکھیے اسی سے مضمون سے متصل ہے کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے باغ عطا فرمائے گا، وہ باغات کے اندر ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، تو یہ ان کے ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک دفعہ پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فقط ایمان لانے کو کافی قرار نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا۔ اور نیک عمل جیسے ہم نے اس کو محدود کر دیا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یا قرآن عظیم کی بغیر ترجمہ و تفسیر کے تلاوت صرف عربی عبارت پڑھ ڈالی اور ہم نے کہا یہ ہے نیک اعمال۔ جی ہاں، یہ بھی نیک اعمال ہیں، لیکن یہ ہی نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کی بنیاد ہوتی ہے علم دین کے حصول سے۔ جب تک ہمیں علم دین حاصل نہیں ہوگا ہم صحیح طریقے سے اللہ کی عبادات اور معاملات کو سر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا علم دین کا حصول، اس کے بعد عبادات اور دیگر معاملات کو شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں نیک عمل کسی فعل کے ارتکاب کو کہتے ہیں وہیں بہت سے افعال سے اجتناب کرنا بھی نیک عمل کہلاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ جو شخص یہ دو کام کرے گا کہ نیک عمل کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے لیے انعام بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چند افعال و اعمال کا انتخاب کرنے کے بعد پھر بعض گناہوں پہ انتہائی دلیر ہو جائیں اور بولیں کہ بس جی اب تو ہم نے نیک عمل اختیار کر لیے، اب گناہوں سے بچنا کوئی تھوڑا بہت بچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یا بعضوں کو یہ دیکھا ہے کہ کچھ نیک اعمال وہ کرنے کے بعد یا بڑے بڑے نیک اعمال کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چھوٹے موٹے گناہ ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے کہ آدمی اپنے چند اعمال کو بنیاد بنا کر گناہوں پر جرأت مند اور دلیر ہو جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، ان سے بڑھ کر نیک اعمال کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی ان سے آپ کو ان سے صدور پذیر ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نیک اعمال کی کثرت اپنے مقام پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا یہ بھی نیک عمل کا ہی حصہ ہے، اس کو بھی ہمیں مکمل طور پہ حاصل کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ آخرت کی ہمیں یہ نعمتیں اور انعامات حاصل ہوں گے۔ آگے انہی جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا پکارنا اس جنت میں ہوگا سبحانک اللہم، وہ اس طرح کہیں گے اے اللہ تجھے پاکی ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے، یعنی جب وہ ملاقات کریں گے تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ جو چیز جاری ہوگی وہ سلام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف سلام کہہ دینے سے بھی سلام ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہمارا ایک مخصوص طریقہ ہے السلام علیکم ہم کہتے ہیں، یہ مکمل ایک سلام کا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی صرف یہ کہے کہ سلام، جواب میں بھی کہہ دیا جائے سلام، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جنتیوں کے سلام کرنے کا طریقہ ہوگا کہ وہ اس طرح سلام کہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہیں گے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ گویا کہ اول ملاقات میں تو وہ کہیں گے جیسے ذکر الہی ان کی زبان پہ جاری ہوگا سبحانک اللہم، سبحان اللہ، الحمدللہ، پھر ملاقاتیں ہوں گی تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جب وہ گفتگو کا اختتام ہوگا، ان کی بات کا اختتام ہوگا تو پھر آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ تو یہ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صورت بیان فرمائی کہ جنت میں کیسے پاکیزہ مکالمے ہوں گے جو ان کی زبان پر جاری ہوں گے، وہاں کوئی بد کلامی یا فحش کلامی نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی فرماتا لوگوں کے لیے برائی کی جس طرح وہ خیر کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو ضرور لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ضرور ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، پورا کر دیا جاتا۔ یہ آیت اصل میں نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک
اسلام مذہب حق ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ گویا کہ اس نے ایک بددعا اپنے لیے خود کی کہ اگر ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے، اگر تیرے سامنے یا تیرے پیش نظر اسلام حق مذہب ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر بد دعاؤں پر عذاب مرتب نہیں فرماتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب نازل کرنے میں یا تمہاری بد دعائیں قبول کرنے میں جلدی کرتا جیسے تم اپنی دعاؤں جو بھلائی کی دعائیں ان کے قبولیت کے لیے جلدی کرتے ہو، تو تمہارا کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بد دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے یہ کچھ ضروری نہیں ہوتی ہے، بلکہ عموماً بد دعا میں اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت میں تاخیر ہی فرماتا ہے، یہی اس کی عادت کریمہ ہے۔ تو یہ جو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جن کو ہیجڑا کہا جاتا ہے، یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کو بد دعا دے دیں وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہ اس کو نفسیاتی طور پر لوگوں پر استعمال بھی کرتے ہیں کہ جی لوگ بولتے ہیں ان کو تنگ مت کرو جی بد دعا دے دے گا وہ۔ تو بد دعا خود انہی کی کوئی کامل نہیں ہے، یہ ہر قسم کا کوئی اگر غلط کام کر رہا ہو تو پھر کوئی ایسی اس کی زبان میں تاثیر نہیں پیدا ہو جاتی کہ وہ اس غلط کام کرنے کے باوجود اتنا مقبول بارگاہ الہی ہو جائے کہ جو بد دعا کرے گا فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بد دعائیں عموماً تاخیر سے قبول فرماتا ہے، ان کو جلدی قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس میں ایک عذاب کی شکل پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے لیکن یہ بھی کوئی مقصد کہنے کا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہمیں خواہ کسی کی بد دعا قبول کرنی چاہیے، خصوصاً مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ اب چاہے وہ مظلوم ہجڑی کی شکل میں ہو چاہے اور کسی شکل میں ہو، بد دعا سے سب کی بچنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی میں اگر بعض بولتے بھی ہیں کہ میں اگر بد دعا دے دوں گا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو بد دعا ایسی کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ جو فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، بلکہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بد دعاؤں کو رد فرماتا ہے۔ ہاں اگر کسی ولی کی زبان پر کوئی ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں، اور وہ پھر فوراً درجہ مقبولیت تک پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ہزارہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ زبان سے کچھ نکلا فوراً دعا قبول ہو گئی، یا کسی نبی نے قوم کے لیے بد دعا کی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے درجات ہوتے ہیں جن پر ہم اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو لوگوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت میں تاخیری فرماتا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کفار کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمانے پر قادر ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول آپ حق پر ہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی طرح جلدی فرماتا تمہاری بد دعائیں قبول کرنے میں جیسے تم اپنی دعاؤں بھلائی کی دعاؤں کی قبولیت میں جلدی کرتے ہو تو تمہارا کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے تاکہ آدمی سنبھل جائے، اس کے لیے تمام ہدایت کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سخت گرفت فرماتا ہے اور اس کو ہلاک و برباد فرماتا ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ اپنی طغیانی میں اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے ڈھیل دینے کی عادت کریمہ ہمیشہ انعام کی صورت اختیار نہیں کرتی ہے، کہ بلکہ بعض اوقات یہ ایک عذاب کی شکل بھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈھیل دینا کے دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے، ایک دفعہ گرفت نہیں ہوئی، دوسرے گناہ پہ گرفت نہیں ہوئی، تیسرے پہ نہیں ہوئی، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ابھی تک اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہوں، تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ ڈھیل دینا جو ہوتا ہے یا ڈھیل حاصل ہونا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، کہ انسان اور گناہوں پر جرأت مند اور دلیر ہو جاتا ہے۔ ارے اپنے تو پکڑے نہیں جاتے، جتنے مرضی گناہ کریں، اللہ تعالیٰ شاید ہم سے راضی ہے اسی لیے گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی دوسری صورت کفار کے ساتھ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مذہب اسلام حق ہے، یہ نبی حق پر ہیں، تو فوری طور پہ اللہ کی طرف سے گرفت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو وہ اس قسم کے جملے اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم انہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافر وغیرہ ہیں، ہم انہیں جان بوجھ کر مہلت دے رہے ہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور پھر برود قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ کوئی عذر بیان نہ کر سکیں، ان پر اتمام حجت ہو چکی ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا،
اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ ہی اپنے پہلو کے بل، او قاعدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے کھڑے۔ یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس کو ہم عام پس منظر میں دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں یا عام اس کا معنی لیں تو ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی پریشانی اور مصیبت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خصوصاً جیسے آج کے لیے بخار کی ایک وبا چل رہی ہے، جب کسی انسان کو بخار ہو جائے، جسم ٹوٹ رہا ہو، سر میں شدید درد ہو رہا ہو، سردی محسوس ہو رہی ہو، نقاہت غالب ہو، تو ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرے گا، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، آئے اللہ آئے اللہ۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو دور فرما دیتا ہے تو پھر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، جس کو ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ 12ویں آیت ابھی چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل لیٹ کر، بیٹھنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو، اس اذیت کو دور کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا کہ کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کفار جو ہیں، جب ان کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، جب ان پہ کوئی غیر حملہ کرتا ہے، کوئی قحط سالی وغیرہ آتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ کفار مکہ جو تھے ان کا ہرگز یہ ایمان نہیں تھا یا یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، مانتے تھے، لیکن ان کا غلط طریقہ یہ تھا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے مسجد خدا بنا لیے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا وسیلہ ان بتوں کی عبادت ہے۔ تو وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ پھر یہ اپنے اسی رب کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے ان مشکلات کو دور فرما دیتا ہے تو یہ بالکل ایسے غافل ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا نہیں تھا، اللہ کے وجود کی تسلیم نہیں کرتے اور پھر بتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت میں اللہ کی طرف توجہ کرنا اور مصیبت کے دور ہو جانے پر پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ کفر نہیں ہے لیکن کفار کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم آسائشوں میں آتے ہیں، نعمتوں میں آتے ہیں، سہولیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، صحت حاصل ہو جاتی ہے، ذہنی ٹینشن دور ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں سمجھانے والوں کا سمجھانا پھر برا لگنے لگ جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پابندیوں کو بوجھ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو معمولی اور حقیر سمجھ کر پس پش پھینک دیتے ہیں۔ یہ تمام غلط طریقے ہیں اور کفار کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو بطور تنبیہ، تحدید، بطور سزا کے اور غضبناک ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیے جاتے ہیں فضول حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون، وہ تمام امور جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کے کاموں کو بھلا کر دکھاتا ہے، پھر ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام غلط قسم کا ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ جب کوئی مصیبت آئی ہو تو خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے بڑے وعدے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس تو ایک دفعہ مصیبت دور کر دے، پھر میں نیک بن جاؤں گا، نمازیں شروع کر دوں گا، پھر میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کروں گا، اور جب وہ مشکل پریشانی دور ہو گئی، ٹینشن دور ہو گیا، آنے والی جو خوف تھا، مصیبت تھا، اس سے نجات مل گئی، تو پھر وہی غفلت اور تمام اپنے وعدے انسان بھول جائے۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف ہمہ وقت رجوع کرنا چاہیے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تم سے پہلے کئی قومیں جب وہ حد سے بڑھے، یعنی جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ حد سے بڑھنے کا مطلب انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا، کفر اختیار کرنا، سرکشی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذابات سے بے خوف ہو جانا، یہ تمام کام انہوں نے کیے تو اللہ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر تشریف لاتے رہے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، یعنی وہ اتنے سخت تھے اپنے کفر میں کہ وہ پے در پہ آنے والے رسولوں کا انکار کرتے رہے اور وہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، کہ جب کوئی مجرم قوم سرکشی میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اجتماعی عذاب نازل فرماتا ہے اور بسا اوقات پوری کی پوری قوم کو ختم فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے، اس کے بعد پھر اجتماعی عذابات کے سلسلے ختم ہو گئے۔ اب کسی پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جا بجا قرآن عظیم میں وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کس سے سرکشی کرے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، قرآن کو حق نہیں مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا، اس کو پھر آخرت میں برا بدلہ دیا جائے گا، وہاں وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ تو دنیا کے اندر وہ آسانی سے زندگی گزار سکے گا، یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی اور سہولت عطا فرمائی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ وہ اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال چاہے دنیا کے اندر عذاب آئے اور انسان نشان عبرت بن جائے، یا آخرت میں عذاب اس کو پہنچے، دونوں ہی خطرناک باتیں ہیں اور اللہ کے غضب کی علامت ہیں۔ اس سے ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر بنایا ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ ان لوگوں کے بعد۔ خلیفہ مطلب نائب بنایا، کہ جن قوموں پہ عذاب نازل ہوا ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا، اور پھر تمہیں ان کا نائب بنا دیا۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم اس بات کا امتحان کریں، یہ بات دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو گویا کہ ہمیں دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا وہ ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، کہ پچھلی قوموں کو آسائشیں اور نعمتیں دی گئیں جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم ان نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اور پھر اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ایک اور قوم کو لے کر آتا ہے، ہمیں پیدا کیا، یعنی کفار سے خطاب ہے کہ پھر تمہیں پیدا کیا تاکہ اب یہ اس بات کا امتحان ہو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہٰذا ہونا یہی چاہیے کہ اپنے بڑوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، اگر ان کی کسی غلطی کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان پہنچا تھا، وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، تو ان حرکات سے بچنا چاہیے تھا۔ یہ ایک ذہین شخص کی عقل اور ایک ذی شعور شخص کا شعور خود اسے یہ رہنمائی فراہم کرے گا کہ تم وہ کام نہ کرو جو فلاں نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، اس کی عزت زائل ہو گئی، وہ ذلت میں مبتلا ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان نشانیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ لوگ سفر کرتے تھے، قافلوں پہ جاتے تھے اور ایسی قوموں کی، ایسی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے جہاں عذاب کے آثار قائم رکھے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھے ہوئے تھے، وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا یہ فلاں قوم ہے، اس پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہ اس سے بڑھ کر بدبختی ہوتی ہے کہ ایک تو انسان کے لیے کوئی عملی نمونہ کسی کا نہ ہو سامنے، تو پھر وہ سرکشی کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور ایسا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن ایک ہے کہ سامنے کسی کا برا انجام نظر آ رہا ہے، اس برے انجام کی وجوہات بھی بیان کر دی گئیں، اس کے باوجود انسان اس برے انجام تک پہنچنے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ اس کی بدبختی ہے اور یہ کفار کو حاصل تھی۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہا؟ لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن لے آئیں، او بدلہ، یا اسی کو آپ تبدیل کر دیں۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی، جس میں خصوصاً ان کے بتوں کی مذمت کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں جس میں ہمارے بتوں کی تعریفیں ہوں، مذمت نہ ہو، لات، منات، عزا وغیرہ کی تعریفیں ہوں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں اور اس میں جو آیات مذمت ہیں ہمارے بتوں کے بارے میں ان کو باہر نکال دیجئے، باقی قرآن آپ بیان کریں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اصل میں ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ یقینی سی بات ہے کہ انہوں نے ایمان تو قبول کرنا ہی نہیں تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ تبدیلی تو ہوگی نہیں، یہ صرف مطلب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنے لیے ایک فاسد حجت قائم کرنے کے لیے مطالبہ تھا، تاکہ یہ کہہ سکیں دیکھو جو ہم نے تو کہا تھا ہم ایمان لے کر آئیں گے، ہمارا مطالبہ مان لیتے، ہم ایمان لے آتے۔ تو یہ غلط مطالبہ تھا جو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اسی لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، میں تو فقط اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ میرا اپنا کلام نہیں، اگر میرا اپنا کلام ہوتا اور مجھے بدلنے کی اجازت بھی ہوتی تو چلو میں اس کو تبدیل کر دیتا، لیکن میں تو جو اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے میں اس کو جمع کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اللہ کے کلام کو بدلنے کی مجھے بالکل اجازت نہیں ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں خوف کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض میں اس میں کوئی تبدیلی کرنے کو سوچوں بھی تو یہ خوف مجھے دامن گیر ہے کہ آخرت میں مجھے سخت عذاب ہوگا، لہٰذا میں اس میں بالکل تبدیلی کا حق نہیں رکھتا ہوں، نہ میں اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا، میں نہ پڑھتا اس کو، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، یعنی تمہیں غفلت میں مبتلا رکھتا، ایسی ہی سرکشی میں چھوڑ کر رکھتا، تمہاری ہدایت کا اسباب مہیا نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا، لیکن اس نے مجھے حکم فرمایا، میں نے تمہارے سامنے اس کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ تمہیں اس پر خبردار کر دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا جب ایسا ہے تو تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، بس بے شک میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک خاص عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، تمہارے درمیان ٹھہر چکا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ بڑی نفیس دلیل ہے۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے درمیان رہے، 40ویں سال میں آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ 40 سال تک کفار یہ دیکھتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ 40 سال تک آپ سامنے رہنے کے بعد پھر ایک کتاب لے کر آتے ہیں، اور ایسا کتاب کہ جس میں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار موجود ہے، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اس کے سامنے خاموش ہو گئے، اس میں غیبی خبریں ہیں، جیسی خبر دی جاتی ہے ویسے ہی وہ آگے ظہور پذیر بھی ہو جاتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے وضع کیا ہوتا تو خود تو کوئی بھی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اپنے پاس سے وضع کر لے، کوئی نہ کوئی استاد ہوتا، استاد تو ہے نہیں، پھر اگر اپنے پاس سے وضع کرتے تو 40 سال تک یہ نبی کریم کے کلام کو سنتے رہے تھے۔ اب جو کلام لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان 40 سالہ کلام سے بالکل مختلف تھا اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجوں پر فائز تھا، تو یقینی سی بات ہے کہ جو شخص 40 سال تک ایک اسلوب کلام بیان کرتا رہا ہے یا اپنے کلام کو خاص اسلوب میں ڈھال کر ذکر کرتا رہا ہے، 40 سال بعد کیسے تبدیل کر دے گا؟ ایک دم اس کے کلام میں اتنی فصاحت و بلاغت کہاں سے آ جائے گی؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام ہے۔ اس لیے نبی کریم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو یہ عقلی طور پہ دلیل فراہم کریں کہ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہوں،
تو کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر میں 40 سال کے بعد اپنے پاس سے قرآن بناتا تو اسی طریقے سے اسی گفتگو میں بناتا، وہی جملے استعمال کرتا، وہی کلام استعمال کرتا جو 40 سال سے تمہارے درمیان میں کر رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد میرے کلام کے اندر ایک دم فصاحت و بلاغت کا ایسا زبردست معیار پیدا ہو جائے گا، یا ایسی میں غیبی خبریں دینے پر قادر ہو جاؤں گا کہ جو بعین ہی ویسی کہ ویسی ظہور پذیر بھی ہوتی رہیں گی۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اسی کی دی ہوئی اطلاع سے میں تمہیں غیبی خبریں دے رہا ہوں، لہذا تمہیں عقل حاصل کرنی چاہیے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، اس کی آیتوں کا انکار کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا کلام قرار دیا۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی کا ہے تو تم سب سے بڑھ کر ظالم ہو، اور وہ بھی شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، جیسے کفار نے کیا تھا۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالیٰ مجرموں کا بھلا نہیں کرے گا، انہیں کامیابی عطا نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ جو لا یفلحو ہے یہ باب افعال سے ہے، لیکن یہ لازم کے معنی میں استعمال ہوا کہ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرموں کا بھلا نہیں ہوگا، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ویسے افلاح معنی فلاح عطا کرنا، کامیاب کرنا بھی ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پہ مجرمون چونکہ حالت رفعی میں آ رہا ہے لہذا اس کا فاعل لا یفلحو کا مجرمون ہے، تو اس لیے ترجمہ یوں ہوگا کہ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک یہ مجرم فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان بتوں کی، ان چیزوں کی، ما لا یضرہم، جو انہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتے، ولا ینفعہم، اور انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی تم خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو یہ انکار کرنا مقصود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ خبر دے رہے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی خود علم میں نہیں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں، لہذا یہ غلط ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اسے پاکی ہے اور وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر یہ مختلف ہو گئے۔ اس میں کئی اقوال ہیں اس کی وضاحت میں۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد تھی، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، تو آپ کی جو اولاد تھی وہ بھی اللہ کو تسلیم کرنے والی تھی، پھر یہ مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ یا پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر عربوں کے اندر ایک جو طریقہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا، ان تعلیمات پر لوگ عامل تھے، بہت سے عامل تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو پھر ان میں اختلافات ہو گئے اور وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے مقرر شدہ نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا فیصلہ فرما دیتا، لیکن اس کا ایک فیصلہ ہے جو اس نے ازل سے کیا کہ اس کو اتنی مہلت دینی ہے، اس کو اتنی مہلت دینی ہے، بعضوں کو دنیا کے اندر کوئی عذاب نہیں ہونا لیکن آخرت میں ان کی گرفت ہونی ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے مشیت کے تحت یہ فیصلے کر چکا ہے، اس لیے یہ اتنی ڈھیل ان کو مل جاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس طرح اختلاف کرنے کی بنا پر انہیں بہت پہلے ہلاک فرما دیتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔
تو یہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا نشانیاں بیان فرمائیں، لیکن اس کے باوجود یہ بعض کفار کا ایک مقولہ تھا جو انشاءاللہ وضاحت طلب بھی ہے، اور اگلے پروگرام میں اس کی ہم وضاحت پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 20 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ 20ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی، اسی پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ اللہ ان کے رب کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ہے۔ تو یہ کفار کا فاسد مقولہ تھا، اور یہ عموماً جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ایک واضح طور پہ نشانی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی نشانی لے کر آئیں، اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی یا دلیل ابھی تک پہنچی نہیں ہے، پہنچتی تو ہم ایمان لے کر آتے۔ انہوں نے بھی اس طرح کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نشانی تھی، اور خود قرآن عظیم مسلسل اس کا نزول ہو رہا تھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھی۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ کوئی اور نشانی لے کر آئیں، یہ ان کے بغض و عناد کا نتیجہ تھا۔ فقل، آپ فرما دیجئے، انما الغیب للہ، کہ محض غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب یہ واضح طور پہ نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم ان کو تسلیم نہیں کر رہے، تو پھر غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور نشانی بھیجتا کہ نہیں بھیجتا، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، وہ کوئی اور نشانی تمہاری مرضی کے مطابق آ جائے گی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں یا مزہ دیتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس کے جو انہیں کوئی تکلیف پہنچ چکی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب بھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں جو کفار و مشرکین تھے، ان پر 7 سال ایسے گزرے تھے جس میں شدید قحط ان پر طاری ہوا، اور یہ انتہائی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بڑے رو کے دعائیں وغیرہ کی، گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے یہ قحط کو دور فرما دیا۔ جب یہ 7 سالہ قحط دور ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ اللہ کی طرف مائل ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن جب وہ رحمت آئی اور مصیبت دور ہو گئی تو دوبارہ سرکشی کی طرف مائل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ ان کی اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ہم انہیں کوئی رحمت چکھاتے ہیں بعد اس کے جو ان کو کوئی مصیبت پہنچ چکی ہے تو یہ اس وقت پھر ہماری آیات سے مکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ قابل توجہ، ایک مسلمان کے لیے قابل توجہ بات ہے کہ نعمت میں، مصیبت میں اللہ کو پکارنا اور نعمت میں پھر اس کو فراموش کر دینا، اس سے غافل ہو جانا، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں بلکہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کے اعتبار سے بہت تیزی کرنے والا ہے، سب سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتی ہے، اور خفیہ تدبیر سے مراد کسی بھی کام کا اس طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ فیصلہ ہم پر منکشف نہیں ہوتا، اور ہوتا بعض اوقات ہمارے خلاف ہے۔ اللہ کی ایسی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، بعض اوقات موافق بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سے کاروبار تباہ ہو گیا، نوکری تباہ ہو گئی، اب وہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے تو اللہ نے شاید چھوڑ دیا، لیکن اس کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے آئندہ آسائشوں کے اسباب ہوتے ہیں، پھر اچانک اس کو کوئی خوشی ملتی ہے اور دوبارہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے کسی انسان کو اس کے برے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ ایک کافر ہے، بڑا ہی ترقی کر گیا، بہت زیادہ اس کو اللہ نے نعمتیں اور آسائش عطا فرمائی، تو
تو یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اچانک یہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور پھوٹی کوڑی کو بھی محتاج ہو جائے گا، اور ایسی اچانک ہو بھی جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہ زلزلہ ہمارے ہاں ہوا تھا تو اس میں بھی کئی کروڑپتی قسم کے لوگ تھے کہ اچانک یہ زلزلہ آیا تو پھر وہ بالکل مطلب بیچارے محتاج ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، جو خدا نخواستہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ یہ کوئی عذاب کی ہی شکل تھی یا اللہ تعالیٰ کوئی کافروں پہ عذاب نازل کیا، وہ مسلمان ہی تھے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بات ہے کہ خفیہ تدبیر کی، کہ بعض اوقات ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آئندہ کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور پوشیدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجام کے اسباب پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اچانک وہ کام ہو جاتا ہے اور ہم نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، حالانکہ اللہ کو سب یہ معلوم ہوتا ہے۔ اِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے رسول لکھ رہے ہیں جو کچھ تم مکر